ناظرین اکرام، بیوی پر شوہر کا ایک اور حق ہے، آج کے درس میں دوسرا حق ہے، وہ یہ ہے کہ بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو اذیت نہ دے، اپنے شوہر کو تکلیف نہ دے۔ جس طرح شوہر کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو تکلیف دے، اس طرح بیوی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ شوہر کو تکلیف دے، نہ اپنی زبان سے تکلیف دے، نہ اپنے کام سے تکلیف دے، نہ اس کی عزت کے ساتھ کوئی معاملہ ایسا ہو، نہ اس کے مال اور اولاد کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہو جس کی وجہ سے اسے تکلیف ہو۔ اپنے شوہر کی تحقیر نہ کرے، اپنے شوہر کو تکلیف، اس کا مذاق نہ بنائے اور اسے برے القاب سے نہ پکارے اور اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرے جو اپنے لیے پسند نہیں کرتی ہے۔ بیوی کو چاہیے کہ شوہر کو اذیت نہ دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا ہے۔ ایسی عورتیں بھی ہیں ناظرین اکرام کہ جو شوہر اسے پریشان نہیں کرتا بلکہ شوہر کو وہ پریشان کر چکی ہیں، ذہنی طور پر انہیں تھکا چکی ہیں، اور جسمانی طور پر بھی بعض ایسی عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کو تکلیف پہنچاتی ہیں۔ یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، سنن ترمذی حدیث نمبر 1174، ابن ماجہ 2014 حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تؤذی امرأة زوجها فی الدنیا، کوئی بھی عورت اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے الا قالت زوجته من الحور العین، مگر اس کی جو بیوی حور عین کے شکل میں اسے جنت میں ملنے والی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو تیار کیا اس کے لیے، وہ حور عین کہتی ہے لا تؤذی قاتلک اللہ، کہتی ہے اسے تکلیف نہ دے، اللہ تجھے برباد کر دے، اللہ تجھے برباد کر دے۔ فإنما هو عندك دخیل یوشک ان یفارقک الینا، وہ تیرے پاس مہمان ہے، قریب میں وہ تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آنے والا ہے۔ جب کوئی عورت اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے تو آسمان پر جنت میں حور عین جو اسے ملنے والی ہے وہ اسے کہتی ہے اسے تکلیف نہ دے، اور بد دعا کرتی کہ اللہ تجھے تباہ کرے، اللہ تجھے غارت کرے۔ آپ سوچیں ناظرین کرم، حور عین جو اللہ نے اس کے لیے تیار کی اس کے لیے بد دعا کرتی ہے اور کہتی تکلیف نہ دے، اور یہ بھی بتاتی ہے کہ اسے تکلیف نہ دے، نہ جانے کب وہ تجھ سے بچھڑ کر کے دنیا سے چلا جائے، دنیا سے رخصت ہو جائے۔ ایسی عورتیں جو اپنے شوہروں کو تکلیف دیتی ہیں اپنی زبان سے، خاص طور پر بدزبانی کر کے اور ان کے ساتھ گالی گلوچ کر کے، برے القاب سے انہیں پکار کر ذہنی تکلیف میں مبتلا کرتی ہیں، ان عورتوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ جس شوہر کی خدمت کو، جس شوہر کی اطاعت کو، جس شوہر کو خوش کرنے کو یہ شریعت اسلامیہ نے پسند کیا ہے، اسی کو تکلیف پہنچانا، اسی کو اذیت پہنچانا، یہ کس قدر برا معاملہ ہے۔ اور تکلیف پہنچانے میں سے یہ بھی ہے کہ عورت اس کے اپنے شوہر پر احسان جتلائے، اپنے شوہر پر احسان جتلائے۔ بلکہ بعض عورتیں تو ایسی بھی ہیں ناظرین اکرام جو اپنے شوہر کے عیبوں کو دوسروں کے سامنے بیان کرتی ہیں، اپنے گھر والوں کے سامنے بیان کرتی ہیں، اور ایسی عورتیں بھی ہیں جنہوں نے اپنے شوہروں کی عزتوں کو نیلام کیا، جسمانی طور پر انہیں تکلیف پہنچایا، حتیٰ کہ دوسرے لوگ بھی ان کے گھروں میں داخل ہوئے انہیں تکلیف پہنچایا۔ آپ سوچئے جس عورت نے اپنے شوہر کو تکلیف دی، حور عین اس پر بد دعا کرتی ہو، کیا اللہ کو یہ پسند ہے؟ کیا اللہ کو منظور ہے؟ جو عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کے گھر میں اس کی زندگی سکون سے ہو، اپنے شوہر کو تکلیف نہ دے، نہ اپنے زبان سے، نہ اپنے فعل سے۔ اگر اس کی اطاعت نہیں کر سکتی ہے اچھے ڈھنگ سے، وہ واضح کرے اپنے عذر کو، اپنی پریشانی کو، لیکن اس سے زبان درازی اور اسے گالی گلوچ کرنا، اس کی غیبت کرنا اور اسے پریشان کرنا، یہ شریعت اعتبار سے جائز نہیں۔ ناظرین کرام، شوہر پر بیوی کا حق ہے، بیوی پر شوہر کا حق ہے کہ وہ اسے کسی طرح نقصان نہ پہنچائے، اذیت نہ پہنچائے۔ اور تیسرا عظیم حق یہ ہے کہ اس بات کا خیال کرے کہ شوہر ناراض نہ ہو جائے، شوہر کی ناراضگی سے بچے، کیونکہ اس کی ناراضگی کا اثر پوری زندگی پر ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، سنن ترمذی کی حدیث نمبر 360، ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، اور بڑی ہی سخت وعید ہے اس حدیث میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ثلاثۃ لا تجاوز صلاتهم آذانهم، 3 قسم کے لوگ ہیں جن کی نمازیں ان کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی ہیں، یعنی 3 قسم کے لوگ ہیں جن کی نمازوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ کہا العبد الآبق حتی یرجع، وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگ گیا ہو،
جو آقا اسے خرید کر کے لایا، جو مالک خرید کر کے لایا، اس کے گھر سے، اس کی جگہ سے بھاگ کر کے نکل جائے، آزاد ہو جائے خود بخود، جب تک وہ لوٹ کر کے نہیں آتا اللہ اس کی نماز کو اس کے کانوں سے اوپر تک نہیں اٹھاتا، یعنی نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ اور دوسرا اللہ کے نبی نے کہا وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، اور وہ عورت جس عورت سے اس کا شوہر ناراض ہو کر کے سو گیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس عورت کی نماز کو اس کے کان کے اوپر نہیں اٹھاتا ہے، اس کی نماز قبول نہیں کی جاتی ہے۔ اب سوچئے سبحان اللہ، یہ اللہ کو کتنا ناپسند ہے کہ کوئی عورت اپنے شوہر کو ناراض کرے، اسے پریشان کرے، اسے اذیت دے۔ جان لینا چاہیے بیویوں کو، شادی ہونے والی لڑکیوں کو، بچیوں کو، خواتین کو، کہ شوہر کو ناراض کرنا اپنی عبادت کو خراب کرنا ہے، اپنی عبادت کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، کہ نماز قبول نہیں ہو رہی تو نجات کیسے ہوگی؟ کیسے قیامت کے دن ہم بچیں گے نماز کے بغیر؟ نماز پڑھنے والی کی نماز اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے کانوں سے اوپر نہیں اٹھاتا ہے، جو اپنے شوہر کو ناراض کرتی ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ تیسرا اہم حق ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، کہ بیوی کو چاہیے کہ ان حقوق کا وہ خیال کرے۔